يدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تم لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے نازل شدہ ہوتا تو یہ اس میں بہت سا اختلاف دیکھتے. یہ ہمارا چوتھا خطبہ ہے اس عنوان کے اوپر کہ کفار کی طرف سے تشدد کے علاوہ کچھ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا علمی جواب کیا ہے. اور ہم اس بات تک پہنچے تھے کہ عورتوں کے حوالے سے سب سے زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے اسلام کے اوپر. میں نے کچھ اعتراضات اور جوابات آپ کے سامنے ذکر کیے. اسی کا تسلسل آگے بڑھانے سے پہلے سابقہ اعتراضات آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں عورت کی گواہی کم ہے، اور میں نے اس کا جواب دیا کہ عورت کی گواہی ہر جگہ کے اوپر عادی نہیں ہے. کسی جگہ پہ تو ایسی عورت کی گواہی ہے کہ اس کی بنیاد پر نکاح تک کو ختم کر دیا گیا تھا. کہا عورت کو آدھی دنیا میں عورتیں رہتی ہیں، یعنی انسانوں کی آبادی میں آدھے سے زیادہ عورتیں ہیں، ان کو کاروبار سے اسلام نے روک دیا ہے. تو اس طرح وہ معاشرے کے اوپر ایک بوجھ بنتی ہیں. یہ اسلام پہ اعتراض کیا جاتا تھا تو جس کا جواب یہ دیا کہ اسلام نے تو کاروبار سے نہیں روکا. اسلام نے کچھ حدود و قیود ذکر کی ہیں. خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتی تھی، زینب رضی اللہ عنہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی وہ کرتی تھی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کاروبار کر کے دیا تھا. اسلام نے کاروبار سے نہیں روکا، اسلام نے حدود متعین کر دی ہیں. پردہ متاثر نہ ہو، گھر کی تربیت متاثر نہ ہو، اور وہاں پر اجازت دی جہاں ضروریات زندگی پوری نہ ہو رہی ہوں ویسے اس کو باعزت طریقے سے گھر بٹھا کے کھلایا ہے. اور یہی عزت ہے. اور میں نے مثال دی تھی کہ ہم اپنے بزرگوں اور بچوں کی عزت کرتے ہوئے ان کو کام نہیں کرنے دیتے تو یہ عزت ہے، ان کی احترام ہے ان کا. ایسے ہی ہر عورت کو خواہ جوان کیوں نہ ہو اس کو احترام اسلام نے دیا. اسلام شو پیس بنا کے سڑکوں پہ، بازاروں پہ اور کاؤنٹر کے اوپر اس کو کیش کلیکشن کے لیے نہیں کھڑا کرتا. یہ اسلام کے نظام احترام کے خلاف ہے. پھر انہوں نے جو اعتراض کیا کہ اسلام نے عورت کو ایک پردے میں قید کیا ہوا ہے، اس کو اوپر کیوں پابندی لگائی ہے، تو اس کا جواب آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے عورت کے تحفظ کی خاطر ایسے کیا. اور سورۃ الاحزاب کے اندر سورت نمبر 33 آیت نمبر 32 میں آتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ ان یعرفنا، کہ تم جب پردہ کر کے گھر سے باہر نکلو گی تو تم پہچان نہیں جاؤ گی کہ تم باعزت ہو، اور تمہارا وہ عام عورتوں جیسا مقام نہیں ہے. اور ویسے بھی اصول یہی ہوتا ہے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی عورت کو عورت اس لیے ہمارے منہوں سے نکلوا دیا گیا ہے کہ عورت پردے کو کہتے ہیں. اس جنس کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پردے کی چیز ہے. اگر اس نے پردہ نہیں کرنا تو پھر لفظ عورت اس کے اوپر تو استعمال نہیں کیا جائے، پھر تو یہ عام مؤنث ہوگی. لیکن اسلام اس کو عورت مستورات کہتا ہے کہ پوشیدہ قابل احترام اس کو گردانتا ہے، اس لیے اس کو پردہ اس کی حفاظت کے لیے تھا. پھر اعتراض میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کی طرف سے ہے کہ پیغمبر کیوں نہیں بنائی گئی عورت، اتنا بڑا رتبہ اس سے کیوں اللہ نے محروم کر دیا. تو اس کا جواب یہ تھا کہ پیغمبر کے ذمہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے. اس نے اکیلے سفر کرنے ہوتے ہیں، اس نے جنگیں لڑنی ہوتی ہیں، اس نے تنہائیوں میں لوگوں کے مسائل سننے ہوتے ہیں، اور عورت کے لیے یہ معاملات ممکن نہیں ہوتا. اس وجہ سے عورت کو اس ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا. لیکن اسلام نے ایسا نہیں کیا کہ اگر اس ذمہ داری سے ہٹایا ہے تو باقی مذاہب کی طرح اسلام نے یہ نہیں کیا کہ تو عبادت بھی نہ کر. لا تزر وازرۃ وزر اخرى،
کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. عورت کو از خود عبادت کرنی پڑے گی اور رب کو راضی کرنا پڑے گا. پیغمبر نہیں بنایا, اس کی کچھ ذمہ داریاں پیغمبری کے تقاضے اور ہوتے ہیں, وہ تقاضے چونکہ اس کے پورے نہیں کر سکتی, اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بوجھ نہیں ڈالا. اب اللہ تعالیٰ اس کو پیغمبر بھی بنا دیتے اور وہ تقاضے پورے نہ کر سکتی, تو پھر یہ تو اس کے اوپر ایک ظلم ہو جانا تھا کہ ایک چیز وہ کر نہ سکتی ہو, وہ اس کے ذمہ ڈال دی جائے, تو کل قیامت کے دن وہ کیا جواب دیتے. تو اس لیے اللہ نے شفقت اور رحمت فرماتے ہوئے اس کو پیغمبر نہیں بنایا. عورت کو فیصلہ کرنے کے لیے حکمران کیوں نہیں بننا, اسلام کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہوئے میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ اسلام نے عورت کو حکمرانی سے پیچھے رکھا ہے, مشاورت سے پیچھے نہیں رکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج خود مشورہ کر رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ تصور کریں کہ وہ آخری نبی ہے, پیغمبر ہے, ولی الہی ان پر آتی ہے, ان کو کیا ضرورت ہے مشورہ کرنے کی. مشورہ وہ کرتے ہیں جس کا علم کم ہوتا ہے, وہ دوسرے سے اس کا علم طلب کر رہا ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کی ضرورت تھی, ان کا علم کب کس سے کم تھا, اللہ کی قسم سب سے اعلیٰ علم والے تھے, لیکن پھر بھی مشورہ کیا اس وجہ سے کہ میری امت کو پتہ لگے کہ عورت ہو یا مرد ہو, رعایا ہو, کوئی بھی ہو, اس سے مشورہ لو, اس کو نیچ اور حقیر مت سمجھو. بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی, لیکن پھر بھی مشورہ لے کے ان کو سمجھایا کہ اس طرح اس کا احترام کرنا ہے. اور جو حکمران بن جاتا ہے پھر اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. وہ معروف ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ اگر کوئی فرات کے کنارے ایک دریا ہے, وہاں پر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا, تو عمر آپ سے پوچھو گے, اپنے آپ کی خود کلامی کسی کیفیت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمران سے پوچھ زیادہ ہے. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک نگران ہے, اس کے ماتحت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری سے اس کو آزاد کر کے اس پریشانی سے اور اس سخت سامان سے بچایا ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اور عورتوں کے اوپر ایک احترام کسی کیفیت ہے کہ مشورہ تو دے لو, لیکن سارے کے سارے فیصلے کا بوجھ اس کے اوپر نہ کل قیامت کے دن پڑو. تو یہ اس کے لیے آسانی والا معاملہ کی. پھر اس پہ اعتراض میں نے ذکر کیا, لوگ کہتے تھے کہ عورت کے لیے طلاق کا حد کیوں نہیں ہے اسلام. پوری دنیا کے اندر قوانین بن چکے ہیں اور ان کے اندر عورتوں کو اس وقت طلاق کا یعنی ڈائیورس رائٹ مل چکا ہے, حق علیحدگی ان کو مل چکا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو اسلام نے ان کو علیحدگی نہیں دیا. یہ لا علمی کے اوپر مبنی اعتراض ہے. لا علمی کے اوپر اس لیے مبنی اعتراض ہے کیونکہ اسلام نے عورت کو حق علیحدگی دیا ہے, لیکن اس کا نام اور اس کا طریقہ کار بدل دیا ہے. اس کا نام طلاق سے ختم کر کے خلا کر دیا, اور اس کا طریقہ کار یہ رکھا کہ خود تو علیحدہ نہیں ہوگی, باقاعدہ طور پہ عدالت سے رجوع کر اور وہاں سے علیحدگی کر لے. اور میں نے آپ کے سامنے کچھ پریسیڈنٹ پیش کیے تھے, کچھ نظائر پیش کیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جن میں ایک جمیل نامی عورت کا واقعہ تھا کہ جس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. پوچھا کیوں نہیں رہنا چاہتی, اس نے کچھ وجوہات ذکر کی. آپ علیہ السلام نے توجہ سے اس کی بات سنی, اس کو مزید کوئی تلقین نہیں کی, کہا اس کے شوہر کو بلا دے, طلقھا, اس کو تو طلاق دے. تو اسلام نے تو اجازت دی ہے کہ ایک ایسا وقت اگر آ جائے کہ جس کے اندر رہتے ہوئے تم آپس میں ایک دوسرے کی نافرمانی, لڑائی, بغض, حسد, کینہ پالنا شروع کر دو اور بات قتل و غارت تک پہنچ جائے, اس قتل و غارت سے بہتر ہے, رب کی نافرمانی سے بہتر ہے کہ تم دونوں علیحدہ ہو جاؤ. باقی مذاہب میں کہاں اجازت تھی؟ ہندو مذہب کے اندر اجازت نہیں تھی, وہ ساتھ ہی زندہ جلا دیا کرتے تھے جسے ستی کی رسم کہا جاتا ہے. عیسائی مذہب کے اندر بھی اجازت نہیں ہے, ان کے قانون کے اندر سیکولرزم کی وجہ سے اجازت موجود ہے, ڈائیورس کا حق ہے, لیکن ان کے مذہب کے اندر آج بھی اجازت موجود نہیں ہے. وہ شادی نہیں ایک سے زیادہ کر نہیں سکتے, اور اس کے وقت عورت کو علیحدگی کی اجازت نہیں ہے, یعنی ان میں مرد کو بھی طلاق کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے اپنا ذاتی قانون بنایا ہے جس کو ملکی قانون, ریاستی قانون کہتے ہیں, اس میں ڈائیورس ہے. ان کے مذہب کے اندر تو اجازت نہیں دی گئی. جو تحریف شدہ مذہب انہوں نے اپنا اپنایا ہوا, اس کے اندر تو مرد کے لیے بھی اجازت نہیں ہے.
تو اسلام نے مرد کو بھی اجازت دیا، عورت کو بھی دی ہے، اعتراض کرنے سے پہلے کم از کم اپنے ماحول کو تو دیکھ لیتے کہ اسلام پہ اعتراض کر رہے ہو، انگلی تم ایک اٹھا رہے ہو اور 3 انگلیاں تمہارے اوپر جا رہی ہیں کہ تمہارے اپنے مذہب میں خود ساختہ تحریفات کے بعد والے میں مرد کو بھی علیحدگی کی اجازت دی۔ اس کے بعد ایک اعتراض یہ کیا جاتا تھا جو میں نے ذکر کیا کہ عورت کو لونڈی بنا کے رکھا ہوا، تو اسلام میں بھی لونڈی کا ایک تصور ہے، یہ سلیوری کا، یہ لونڈی کا جو تصور ہے، میں نے آپ کے سامنے اس کا جواب دیتے ہوئے بتایا تھا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیا جاتا تھا، اور سے خوب مشقت لی جاتی تھی، جسمانی مشقت لی جاتی تھی، اور اس کو ہوس پورا کرنے کا پورے معاشرے کے اندر ذریعہ بنایا ہوا تھا، اور وہ کسی ایک کی ملکیت اور ذمہ داری میں نہیں رہتی تھی۔ تو اسلام نے تو اتنا خوبصورت نظام بنایا، لفظ لونڈی استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا وما ملکت ایمانکم، جس کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہو جائے، اس کا مطلب یہ عورت اب تیری ذمہ داری میں ہے، جیسے سب حقوق باقیوں کے پورے کرنے ہیں، ایسے اس کی خوراک کا، لباس کا، اور اس کی صحت کا، اس کی رہائش کا، اس کے ہر حقوق کو اب تو ذمہ دار ہے پورا کرنے کے لیے۔ اس میں اس عورت کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے، نہ کہ اس عورت کے اوپر ظلم کیا گیا۔ پھر ایک اعتراض یہ کیا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ مرد کو ایک سے زیادہ جب شادیوں کی اجازت دے دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بیوی کی حق تلفی ہوگی۔ اسلام کو سمجھا ہی نہیں اس اعتراض کرنے والوں نے۔ اسلام نے اجازت جو دوسری کی اجازت دی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 3 دن 4 تک تم کر سکتے ہو، 4 آخری حد ہے۔ لیکن اسلام نے اس کی شرط یہ رکھی تھی کہ تم اگر عدل نہیں کر سکتے فواحدۃ، تجھے اجازت نہیں ہے دوسری کرنے کی بھی، پھر تم ایک کے ساتھ کر۔ اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ اسلام پہلی کے ساتھ حقوق اس کے متاثر ہوں گے۔ اسلام نے کہا پہلی کے حقوق متاثر کرنے کی تو ویسے بھی اجازت نہیں، جو اتنے بہترین حقوق پہلی کے لیے دے دیے، اگر یہی دوسری کو دے سکتے ہو اور پہلی کے حقوق متاثر نہیں کر سکتے، پھر اسلام نے اجازت دی ہے۔ اور یہ اتنی بہترین اجازت ہے کہ پوری دنیا کے اندر دیکھتے جائیے جس انداز سے آبادی کا تناسب بڑھ رہا ہے اور جنگوں کا تناسب بڑھ رہا ہے، مرد آہستہ آہستہ کم اور عورتیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، تو پھر ان کو تحفظ کون فراہم کرے گا؟ اسلام نے اس لیے ایک تو زنا سے بچنے کے لیے، دوسرا اسلام نے عورتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اس کی اجازت دی ہے۔ اس معاشرے کے اندر اچھا معاشرہ ہے، لوگ خود بھوکے رہ لیتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن اس معاشرے کے اندر آج بھی آپ دیکھ لیں کچھ ایسے بھیڑیا نما بدبخت انسان موجود ہیں کہ جو عورتوں کے اوپر بری نظر رکھتے ہیں۔ جب وہ نکاح کے ساتھ سمو دی جائے گی، نکاح کے ساتھ قید کر دی جائے گی، پھر کوئی بھی شخص ان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے 1000 بار سوچے گا۔ تو اسلام نے عورت کو تحفظ دینے کے لیے صرف ایک عورت کا اسلام خیال نہیں کرتا، جمیع عورت کی جنس کا اسلام نے خیال کرتے ہوئے مرد کو اجازت دی، بلکہ اس کے اندر مرد یہ بھی کہہ سکتا تھا میں مظلوم بن گیا کہ مجھے اجازت مل گئی اور میں اس کیفیت کے اندر میں نکاح کر لیتا ہوں، ذمہ داریاں ڈبل ہونی شروع ہو گئی، اب اس کے لیے سارے معاملات ڈبل ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے ٹرپل بھی ہو سکتے ہیں اور 4 تک بھی جا سکتے ہیں، تو ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں اس کے اوپر، اس کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ عورت کو تو گھر بیٹھے وہی تمام حقوق حاصل ہیں جو پہلی کو ہے، جو دوسری کو ہے، جو تیسری کو ہے، جو چوتھی کو ہے۔ تو اسلام نے لوگوں کی سہولت کے لیے کیا ہے، اسلام پر اعتراض نہیں بنتا۔ اگلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عورت کو جہاد سے پیچھے رکھا گیا ہے، عورت کو فی نفس ہی جہاد سے پیچھے نہیں رکھا گیا، یہ عورت کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اس کی فزیکل فیچرز کے خلاف ہے، اس کی جسمانی قوت اور ساخت کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی، اس کی اس جذباتیت کے خلاف ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ انسان ہونے کی حیثیت سے ایک نرم دل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں راہ چلتے کسی فقیر کو آپ سے وہ اللہ کے نام پہ کوئی پیسہ مانگ لیتا ہے، آپ کی والدہ ساتھ ہوں، آپ اس بندے کو کیا کہہ رہے ہیں بھائی ادا کرتا ہے، کوئی محنت مزدوری کر، آپ اس کو ترغیب دے رہے ہیں، بسا اوقات ڈانٹ رہے ہیں، آپ کی والدہ ہی آپ کو روک دیتی ہے، وہ کہتا ہے کتنا مجبور ہے دے دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
عورت کے اندر صبر بھی زیادہ ہے، عورت کے اندر شفقت بھی زیادہ ہے، عورت کے اندر رحمت بھی زیادہ ہے. یہ چیز اس کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ جہاد والا کام مستقل مزاجی سے نہیں کر سکتی، اس لیے اس کو اتنے بڑے فریضے کا پابند نہیں بنایا، کیونکہ اگر پابند بنا دیتے اور پھر وہ پیچھے ہٹتی تو پھر وہ کبیرہ گناہ کی مرتکب ہوتی. اللہ تعالیٰ نے عافیت دی، لیکن جہاں پہ ضرورت پڑی وہاں اسلام نے نہیں روکا. احد کا میدان لگا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور چور ہے اور آپ علیہ السلام کا مبارک خون بہ رہا ہے. صحابہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ ایڈ دینے کی کوشش کرتے ہیں، پانی لایا جاتا ہے، پانی سے آپ کا خون نہیں رک رہا، پانی سے خون رک نہیں رہا، بہتا چلا جا رہا ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آتی ہے، میدان جنگ کے اندر آتی ہیں، وہ چٹائی کو گرم کرتی ہیں، اس کو جلاتی ہیں، اس کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتی ہے یہاں پہ، اور پھر اس سے خون رک جاتا ہے. کیا اسلام نے عورت کو اس چیز کی اجازت نہیں دی؟ اجازت دی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ عورت، وہ خاتون کے تو جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ وہاں پہ میدان جنگ کے اندر جب ضرورت پڑی نرسنگ کی، حدود کے اندر رہتے ہوئے، بے حدودی نہیں، مادر پدر آزاد اسلام نے عورت کو نہیں کیا، لیکن جہاں ضرورت پڑی جتنی تیمارداری کا حق مجاہدین کا وہ ان کی جو محرم عورتیں ہیں وہ ادا کر سکتی ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے اسلام نے اس حدود میں اجازت دی. اسی طرح غزوہ احزاب کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے ساتھ آگے ہے، کوہ سرا کے پاس موجود ہیں، پیچھے سے قریظہ والوں نے غدر کر دیا، انہوں نے بغاوت کر دی، انہوں نے وہ احترام نہیں کیا، وہ اس معاہدے کا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا تھا. آگے خندق ہوتی، 10,000 سے زیادہ بندہ ہے، ادھر 700 سے افراد ہیں، کہاں 10,000 اور کہاں 700 ہیں. چشم تصور سے وہ منظر دیکھیے کہ حالت کیا ہوئی ہوگی اس وقت. اس اسنا میں پیچھے سے یہودی جو کئی ہزار کی تعداد میں تھے قریظہ کے، وہ کئی سینکڑوں کی تعداد میں، وہ کسی وقت بھی حملہ بول سکتے تھے مسلمانوں کے گھروں کے اوپر. کچھ 2 یہودی نکلے وہ ریکی کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر کوئی ان کے مرد باقی تو نہیں بچے، صرف عورتیں ہی محنت تھی. تو اس وقت ویسے گزر رہے تھے تو اس وقت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھی تھی. اسلام میں عورت کو کمزور نہیں تصور کیا گیا. یہ جو حدیث آپ سنتے آتے ہیں کہ مومن جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے، وہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے، وہ صرف مرد کے لیے نہیں ہے. حدیث اتری تھی یہ جو علم حاصل کرنے کا حکم ہے یہ صرف مرد کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے بھی ہے. ضروریات کا علم حاصل کرے تو طاقت حاصل کرنا، قوت اور بہادری حاصل کرنا، یہ سب کا عورت کو بھی اتنا ہی حکم ہے کہ جتنا مرد کے لیے حکم ہے. تو وہ گھروں کے اندر تھی تو وہاں پہ صفیہ رضی اللہ عنہا باہر نکلی اور وہ جو 2 یہودی جا رہے تھے انہوں نے ایک شہدیر بڑا سا پکڑا. ایک عورت پہلے طاقتور ہوگی تو وہ اٹھا سکتی ہوگی، وہ لگے جا کے اس کے سر میں مارا، اس کی کمر میں دے مارا اور ایک جلدی سے وہ بھاگ گیا. اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اس کو خوب زیادہ کوب کیا اور اس نے جا کے بتایا، اس نے کہا ان کی عورتیں بھی اتنی ہی طاقتور ہے، حملہ کرنے کا نہ سوچنا. تو اسلام جہاد سے پیچھے نہیں رکھتا، اسلام قوت دیتا ہے کہ ضرورت کے وقت میں اپنا دفاع کر سکتی ہو. لہٰذا یہ اعتراض اسلام کے اوپر باطل ہے کہ اسلام نے عورت کو منخری سا بنا کے سائڈ پر رکھا ہوا ہے کہ وہ منمناتی عورت رہے. اسلام کی کبھی طلب نہیں رہی کہ عورت منمناتی رہے، اسلام کی طلب رہی ہے کہ وہ قوت کے ساتھ رہے، لیکن جن احکامات کی پابندی کا اسے حکم ہے وہ احکامات کے ساتھ پابندی کرتی رہے. اس کے بعد اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عورت جو ہے اس کو وراثت کے اندر جو ہے بطور بیٹی آدھا حصہ دیا گیا ہے، 1 دیا گیا ہے، اور بیٹے کو 2 حصے دیے گئے ہیں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کے پہلے حصے پہ اعتراض کیا. پہلا حصہ تھا للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے عورت سے دگنا حصہ ہے. اب وہ کون سا مرد اور کون سی عورت؟ جب ماں کوئی فوت ہو جائے ماں یا باپ میں تو اس کی اولاد میں بیٹے بیٹیاں ہوں تو وہ عورت کے لیے 1 اور اس سے ڈبل مرد کے لیے. اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ میرا مالک وہ بادشاہ ہے جو چاہے حکم نازل کر، ہم کوئی حق نہیں رکھتے کہ ہم اعتراض کریں اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر. دوسرا عقلی جواب بھی اتنا بہترین ہے، اگر آپ سوچے تصور کرے کہ جب تک باپ موجود تھا
بیٹی اور بیٹے کو برابر دیا جا رہا تھا، جس کو ہدیہ کہا جاتا ہے، زندگی میں یعنی وراثت جیسے تقسیم نہیں ہوتی، جو دیا جاتا ہے وہ برابر کی بنیاد پہ دیا جانا چاہیے۔ اسی لیے جب وہ فوت ہو گیا تو اسی طرح جتنا بیٹی کو ملا اتنا بیٹے کو ملا، بیٹے کو ایک ڈبل اضافی حصہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس اضافی حصے سے کام کر اپنی بہن کو بھی پوچھ، اپنی ماں کو بھی پوچھ، اپنے خاندان کو بھی پوچھ، بلکہ اس کے اوپر تو بوجھ پڑ گیا۔ 2 حصے کیا ملے؟ 10 لاکھ کیا ملا؟ اس کو 5 لاکھ ملا، تو 5 لاکھ سے وہ اپنی ضروریات پوری کر رہی ہے، وہ اکیلی اپنی ضرورت پوری کر رہی ہے اس 5 سے۔ یہ 5 تو ملا ہی ملا، 5 کے ساتھ اضافی 5 دے کے 20 بندوں کے ساتھ ذمہ داری اس کو دے دیں۔ تو یہ بتائیے کہ اس کے اندر اسلام نے عورت کو مظلوم کیا ہے یا مرد کے اوپر بوجھ ڈالا ہے؟ اسلام نے مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے۔ لفظ بوجھ تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بوجھ اس شخص پہ اللہ نہیں ڈالتا اس کی اتنی طاقت سے زیادہ جتنی وہ اٹھا نہ سکتا ہو، یعنی اس کو بوجھ کا لفظ نہیں بولیں گے ہم، کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مرد کے اوپر ذمہ داری بہت زیادہ ڈال دے۔ آدھا ایک حصہ اس کو مل جاتا، وہ اپنی مرضی سے خرچ کر رہا ہوتا۔ اب دیکھیے مردوں کی کیفیت کا اندازہ لگائیے، جو کما کے لے کے جاتے ہیں جیب بھری ہوتی ہے، بہت سربراہی کی کیفیت ہوتی ہے، اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے، دراصل وہ اپنی مرضی سے کیا خرچ کر رہا ہے؟ اپنے لباس کے اوپر تو وہ اپنے گھر والوں جتنا بھی خرچ نہیں کر رہا ہوتا، اپنے جوتے کے اوپر تو اپنے گھر والوں جتنا بھی خرچ نہیں کر رہا ہوتا، خود بھوکا برداشت کر کے، بھوک کو برداشت کر کے اپنے گھر والوں کو کھلا رہا ہوتا ہے۔ اسلام نے پھر ان کو جو حصہ دیا وہ اپنی مرضی سے استعمال کرے، ان کی ضروریات کے بھی اسلام نے کہا کہ تو پوری کر کے دے، تھوڑا سا جو تجھے زیادہ حصہ دیا ہے اسی سے کماتا رہے اور اس کی ضرورت بھی پوری کر۔ یہ ساری تیری بہنیں ہیں، ان کو تو نے ملتے رہنا ہے، صرف اس وجہ سے ملنا نہیں چھوڑنا، تو اپنا حصہ لے گئی ہے، اب ہمارے پاس کیا کرنے آئی ہے؟ نہیں، اسلام نے کہا تجھے تھوڑا سا زیادہ دے دیا، ساتھ ذمہ داریاں بھی زیادہ دے دی، اور ذمہ داریاں زیادہ دے دی، پوچھ بھی زیادہ ہو گئی۔ اس میں عورت کا احترام شامل تھا، اعتراض نہیں بنتا تھا۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جس کو میں نے تھوڑا سا پہلے بھی ذکر کیا تھا، تھوڑا سا اس کو دہرا دیتے ہیں، وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں دنیا کے اندر بھی مرد اور عورت کی مساوات کا خیال نہیں رکھا، اور قیامت والے دن بھی، آخرت والے دن بھی، جنت کے اندر پہنچ کے بھی کافر کہتے ہیں اسلام پہ اعتراض کرتے ہوئے تب بھی مرد اور عورت کی مساوات کا خیال نہیں رکھا۔ پوچھا کیسے خیال نہیں رکھا؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ایک مرد کے لیے کتنی حور کا تصور ہے اور ایک عورت کے لیے ایک ہی مرد کا تصور ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ مساوات کے خلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں مساوات کے خلاف ہی صحیح، لیکن یہی حیا کا تقاضا تھا۔ جنت میں جواب سن لیجیے اس کا، جنت میں جانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان پاکیزہ ہو، پاکیزہ ذہن والے لوگ جنت میں جائیں گے، اور وہاں پر جانے کے بعد وہ چیز اللہ انہیں عطا کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، لوگوں جو تم وہاں خواہش کرو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ اب اس جملے پر غور کیجیے، جو تم خواہش کرو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو جو پاکیزہ عورت ہے اس کی تو کبھی خواہش ہوئی ہی نہیں ایک مرد سے زیادہ ایک وقت میں زیادہ شادیاں کرنے کی۔ کس پاکیزہ عورت کی آج تک خواہش رہی ہے؟ سیدہ مریم علیہ السلام گزری ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا گزری ہے، پاکیزہ ترین عورتوں میں فاطمہ رضی اللہ عنہا گزری ہیں۔ کوئی تصور آتا ہے کسی عورت کے ذہن میں کہ ایسا بھی کوئی تصور ہوگا؟ نہیں، پاکیزہ نے جانا ہے، پاکیزہ کی کبھی خواہش نہیں ہے۔ فرمایا ملے گا وہ جس کی تم خواہش کرو گے، جب ان کی خواہش ہی نہیں ہوگی، جب ان کو طلب ہی نہیں ہوگی تو دیا کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جنت میں وہ چیز ملے گی جس کی طلب ہوگی۔ مرد کے لیے یہ خواہش کرنا ناجائز اور حرام نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کی ایک سے زیادہ شادیاں رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ پاکیزگی کے عین مطابق ہے کہ مرد ایک سے زیادہ نکاح کرے۔ تو یہ خواہش تھی تو قیامت جنت میں بھی جا کے اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے ایک سے زیادہ عورتوں کا تصور وہاں دیا گیا، تو یہ اعتراض بھی باطل ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ نکاح خود نہیں عورت کر سکتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل ثلاث مرات۔ فرمایا جس عورت نے اپنا نکاح خود کر لیا، توجہ سے سنیے گا، جس عورت نے اپنا نکاح خود کر لیا
اس کا نکاح باطل ہے. فرمایا 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکرار سے کہا باطل ہے باطل ہے باطل ہے. لفظ باطل حق کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب عورت بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لا نکاح الا بولی, ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے. انہوں نے اعتراض یہ کر دیا کہ مرد تو اپنا نکاح خود کرنے میں آزاد ہے, عورت کو کیوں اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے میں آزادی نہیں ہے؟ اسلام نے عورت کو آزادی دی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک مشاورت کے لیے اس کے باپ کو رکھا ہے. تو یہ جہاں پہ زیادہ افراد موجود ہوں فیصلہ بہتر ہو سکتا ہے, جہاں ایک بندہ اس کے فیصلے میں کمی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے عورت کے احترام کی وجہ سے کہ بھئی تیری ساری زندگی کا معاملہ ہے, مرد تو پھر بھی سروائیو کر جائے گا, ہو سکتا ہے عورت وہ گزارا نہ کر سکتی, وہ اپنے اس مخلص ترین رشتہ جس کو باپ کا رشتہ کہا جاتا ہے, جس نے دنیا دیکھی ہوگی, وہ جہاں دیدہ آدمی ہے وہ اس سے مشورہ کر لے, کیا فلاں بندے سے میں نکاح کروں کیا نہ کروں. اس کا مطلب یہ ہے اس کو سہولت دی جا رہی ہے کہ سارے فیصلے کی ذمہ داری اپنے اوپر نہ لے. اگر عورتیں اپنے اوپر ذمہ داری کے فیصلے اس کی ذمہ داری لے لیتی فیصلے, تو پھر کیا ہونا تھا؟ باپ نے کیا کہنا تھا, اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے, جو مرضی ہے بھگتو. لیکن جس وقت باپ ساتھ اس کے رضامند ہوتا ہے, ساری زندگی اگر عورت جا کے راضی نہ بھی وہاں پہ تکلیف میں بھی ہو, وہ باپ مرتے دم تک اپنی بیٹی کا ساتھ دیتا ہے, کیونکہ اس کو احساس تھا کہ میری رضامندی کے ساتھ یہ نکاح کیا جا رہا ہے. وہ اپنی ذمہ داری کو پہچان لیتا ہے کہ میں نے اس کا رشتہ یہاں پہ کروایا تھا, اس کی بھی رضامندی تھی اور میری بھی رضامندی تھی. وہ اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ساری زندگی اس رشتے کو اون کرتا ہے, اور اپنی آخری سانسوں تک باپ اپنی بیٹی کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا, اپنی اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں. اگر کوئی بیٹی کمزور ہو تو باپ کا نوالا اس کے حلق سے نیچے گزرتا ہے. ان باپوں سے پوچھئے کہ جن کی بیٹیاں کمزور گھروں میں تھی اور یا وہ اچھے گھروں میں تھی, اور اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا تلک الایام نداولها بین الناس, ایسے وقت تبدیل ہوا, امیری غریبی میں بدل گئی. وہی باپ جو پہلے خوش تھا اب اس کی راتیں پریشانی میں گزرتی ہیں. کتنے لوگ آ کے کہتے ہیں دعا کر دیجئے وہ میری بیٹی وہ بھوک میں ہے, مجھ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا. تو یہ جو باپ کا تصور ہے, یہ اس کو ساتھ جو نتھی کیا ہے, اگر یہ نتھی نہ کیا جاتا تو باپ کل یہی کہہ دیتا, جیسے خود سر عورتیں جو اپنا نکاح خود کر لیتی ہیں, شریعت کو ایک طرف رکھ دے, صرف یہ دیکھیں کہ نکاح کر دیا اور عدالت نے اس نکاح کو جاری بھی کر دیا, منعقد کر دیا کہ ہو گیا تمہارا نکاح, اور اگر وہ خراب ہو جائے, اگر اگلے گھر سے ان کو ڈانٹ پڑے, اگلے گھر سے تشدد کا سامنا ہو, وہاں پہ پریشانی کا سامنا ہو, تو کئی باپ بھی بے ساختہ پکار اٹھتے, بہن بھائی پکار اٹھتے, اپنی مرضی کی تھی اب بھگ دو. لیکن اسلام نے کہا نہیں, عورت کمزور ہے تو اگر وہ کمزور ہے اس کے ساتھ ایک مخلص ترین رشتے کو نتھی کر دیا, مل کے فیصلہ کر. یہ مرد جو ہے اپنا فیصلہ اس لیے آزادی سے کر سکتا ہے کہ یہ سارے کام خود کر سکتا ہے. اس نے ایک گھر سے ساری زندگی دوسرے گھر میں جانا, عورت کو تو بہت اکثر باہر نکلنے کی بھی نہیں پرمیشن تھی, تو اس لیے اس کو حیات کا علم نہیں تھا. اس کے ساتھ وہ بندہ کہ جو مخلص بھی ہے اس کا باپ, اور وہ بندہ جو جہاں دیدہ بھی ہے اس کا باپ, وہ ساتھ جوڑ دیا گیا کہ اس کی مشاورت کے ساتھ اگلا نکاح کرنا. اس میں عورت کی مساوات متاثر نہیں ہوئی, بلکہ اسلام نے اس کو احترام دیا کہ تو اکیلے فیصلہ کرتے پریشان. میں آخری مثال آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں. آپ کے علم میں ہوگا انسان کو یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑا بن جائے, بڑی خواہش ہوتی ہے. کئی نوجوان بھی بڑے ہو کے اپنے باپ کو دکانوں سے الگ کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں فیصلے ہمارے چلیں. لیکن جن لوگوں کے فیصلے چل رہے ہوتے ہیں, یقین مانیں وہ بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کسی سے مشورہ کر لے, کوئی ان کو وقت دے اور مخلصانہ مشورہ دے. اس کا مطلب مخلصانہ مشورہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, اور اللہ رب العزت نے اس عورت کے ساتھ لازم اور نتھی کر دیا کہ باپ کو جتنا بھی تو مصروف ہو, اس بھائی کو جتنا مرضی تو مصروف ہو, اپنی زندگی کو چھوڑ. اس وقت تیری بہن تیری بیٹی کی زندگی اہم ہے, اور اس کے لیے تو پوری تقدو کر اور پوری اس کے فیصلے کے اندر شرکت کر, تاکہ اس کی جو خرابیاں یا اچھائیاں ہیں اس فیصلے میں تو شریک ہو سکے, تاکہ اپنی زندگی کے آخر تک اپنی بہن اور بیٹی کا ساتھ دے سکے. تو یہ اسلام نے اس کو جو آزادانہ فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی کہ اپنی مرضی سے جو مرضی فیصلہ کر لے,
اس کے اندر بھی عورت کا احترام شامل تھا، عورت پہ شفقت اور محبت شامل تھی کہ وہ دوسرے کے ساتھ مل کے اچھا فیصلہ کر سکے، کیونکہ اس کو ساری زندگی اگلے گھر گزارنی۔ اور جن معاشروں کے اندر یہ اجازت مل چکی ہے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تو عیسائیت حقیقی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا دیگر مذاہب کے ساتھ، وہ ایک آزاد منش لوگ ہیں جہاں پہ آزادی دے دی گئی، جیسے مرضی۔ انہوں نے تو نکاح کے رشتے کو ختم کر دیا، انہوں نے محرم رشتوں کا احترام ختم کر دیا، اور وہاں پر اگر کہیں نکاح ہو بھی جائے تو وہ ایک سوشل کانٹریکٹ، معاشرتی معاہدے کی حیثیت رکھتا ہے، جب چاہیں وہ طلاق دے دیتے، جب چاہیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، جس چاہے افراد کے ساتھ وہ زندگی بسر کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسلام نے ایک حیا کا جو دین دیا ہے، اس میں عورت نے ہمیشہ ساری زندگی اگلے گھر جا کے رہنا ہے، لہذا اس کی زندگی کا ایک بڑا فیصلہ، اور اگر چھوٹا سا فیصلہ ہوتا، جب چاہے وہ طلاق لے لیتی، جب چاہے وہ جو مرضی کرتی پھرتی، پھر اسلام اس کو بھی آزاد چھوڑ دیتا، جیسا مرضی کر لے، کوئی بات نہیں، نہیں بسے گی تو مہینے بعد گھر آ جا۔ اسلام نے اجازت نہیں دی، اسلام نے کہا ساری زندگی کا فیصلہ ہے، اہم فیصلہ ہے، اپنے ساتھ مخلص اور جہاندیدہ بندے کو شامل کر، اور وہ تیرا باپ یا تیرا بھائی ہوگا، یہ تیرا ولی ہوگا، لا نکاح الا بولی۔ اتنی بڑی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کا ساتھ لے اور پھر کوئی فیصلہ کر۔ یہ کچھ اعتراضات تھے جس کا میں نے عورتوں کے حوالے سے جواب دیا۔ آپ کے سامنے یہ 8 مارچ جو ہے وہ عورت مارچ کے نام سے آتا ہے، اس کی میں نے تاریخ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اس کو اچھی طرح دیکھیں، دوبارہ سنیں، اور ان اعتراضات کو پکا یاد کریں، اور ان اعتراضات کا جواب یاد کریں، اور لوگوں کا منہ بند کر دیں کہ جس طرح اسلام پہ اعتراضات کر دیں۔ انشاءاللہ آئندہ 2 خطبات کے اندر، ایک میں اسلام کے معاشی نظام کے اوپر اور سیاسی نظام پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسلام کے جو اعتراضات اس کے علاوہ کیے جاتے ہیں کوئی مذہبی نوعیت کے، تو انشاءاللہ ان کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے زندگی دی تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اہل بیت کے حوالے سے کچھ گزارشات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں دین اسلام پہ دل سے کاربند ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔